بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ مدد کس سے مانگنا چاہیے۔ یہ بھی کنفرم بہت سے لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ ولیوں سے بھی ڈائریکٹ مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی وہ وسیلے کا مطلب الٹا بتاتے ہیں۔ آج سنو وسیلہ اور کا مطلب اور مدد کس سے مانگنا چاہیے۔ بہت سے کنفیوز یوں کر دیتے ہیں، نہیں صاحب وہ ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اب عوام بیچاری ان لوگوں کے پیچھے رہتی ہے، ان مولویوں کے، سمجھتی ہے کہ یہ جو بتائیں گے وہ مان لو بھائی۔ تو میں تو عوام سے کہتا ہوں میں جو بتاؤں وہ بھی مت مانو، 150 سال پیچھے جاؤ۔ اہل حدیث جو کہتا وہ بھی نہیں، دیوبندی جو کہتا وہ بھی نہیں، بریلوی جو کہتا وہ بھی نہیں، 150 سال پیچھے جاؤ جب نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث کچھ بھی نہیں تھے۔ ان کی کتابوں میں دیکھ لو، ولیوں نے وہی تو ان لوگوں نے پڑھی، وہی تو دیوبندی بریلوی وہی سب یہ پڑھتے ہیں کہ اہل حدیث کے باپ نے کتاب لکھی تھی۔ سب اولیاء کرام کی لکھی کتابیں وہی اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ تو وہی کتابیں دیکھو، 150 سال 200 سال تک یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے کہ صاحب یہ اس کی ہے تو اس کی، سیدھے ولیوں کو جنہیں سب مانتے ہیں ان کی کتابیں دیکھ لو۔ دیوبندی بریلوی یہ دو طبقے تو بھاری ہیں نا دنیا میں، جیسے ہندوستان میں بی جے پی کانگریس، اب سپا بسپا ہے تو ایک ایک علاقے میں کہیں کہیں ہیں، بہرحال دو انٹرنیشنل پارٹی ہیں، بی جے پی کانگریس۔ اسی طرح دیوبندی بریلوی یہ انٹرنیشنل فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، یعنی پارٹی ہیں، تنظیم ہے، طریقے فرقے نہیں ہیں، لیکن لوگ فرقہ سمجھتے ہیں، فرقہ نہیں۔ فرقے کا مطلب ایک الگ ہوتا ہے۔ قادیانی وہ فرقہ ہے، یا جو ہے معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، وہ فرقہ ہے۔ اسی طرح سے نصیریہ ہے، وہ فرقہ ہے۔ یا جو ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کر دے اسے اسلام سے خارج کہا جائے گا۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں عوام کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے۔ عوام کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں، پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا مدد کس سے مانگنا چاہیے، وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ ضروریات دین جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کریم کو ماننا ہے۔ قرآن کریم کو سب مانتے ہیں، حدیث پاک کو ماننا وہ بھی سب مانتے ہیں عام طور سے، اور اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا۔ اللہ کے رسول ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو اللہ کے رسول کے بعد بھی کسی کو نبی مانے کہ نبی آئیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ قرآن میں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو یہ مانے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ گئے۔ اور نماز ماننا، زکوٰۃ ماننا، حج ماننا، قرآن کو ماننا، اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا، تراویح کو ماننا، عید کو ماننا، بقرعید کو ماننا، بقرعید کو ماننا، تراویح کو ماننا، یہ سب مانتے ہی عام طور سے آدمی۔ ضروریات یہی ضروریات دین ہے یہ، اور جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اسے بھی سب مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ قربانی کو بھی لوگ سب مانتے ہیں عام طور سے، قربانی بھی سبھی کرتے ہیں۔ تو اب جو ان باتوں میں سے کسی کا انکار کر دے ضروریات دین میں سے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کنفرم میں نے کر دیا بس۔ بات میں کسی کو کافر بنانے کا حکم نہیں ہے۔ علماء نے کیا لکھا ہے کافر بنانے کے بارے میں ذرا دیکھو۔ کسی کی بات کے اگر 100 مطلب نکلتے ہو، 100 اور 99 مطلب کفر کی طرف جا رہا ہوں، ایک ہی اسلام کی طرف، تو علماء نے لکھا ہے کہ ابھی اسے کافر نہ کہو، کہ اس کی بات کا مطلب ہو سکتا ہے اسلام والا ہی ہو، جبکہ 99 مطلب کفر کے نکل رہے ہیں، ایک اسلام کی طرف جا رہا ہے بات کا مطلب۔ لیکن علماء کہہ کر ابھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ سمجھو کہ اس کی بات کا مطلب اسلام کی طرف والا ہی ہو۔ ہاں کنفرم اگر ہو جائے نہیں اس کی بات کا مطلب اسلام کی بات کا نہیں تھا بلکہ کفر والا ہی تھا، تو پھر کافر کہا جائے گا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جیسے ویٹنگ، اب آسانی طور پہ 300 ویٹنگ آیا بمبئی جانے میں، اب 2 دن بعد دیکھا 290 ہوا، پھر 4 دن بعد دیکھا 280 ہوا، پھر 6 دن بعد دیکھا 250 ہو گیا، پھر 10 دن بعد دیکھا 200 ہو گیا، پھر قریب 1 مہینے پہلے لیا تھا ویٹنگ، پھر 15 دن بعد دیکھا 150 ہو گیا، اب امید جگمگانے لگی کہ کنفرم ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 2 دن رہ گئے، اب کتنا ویٹنگ 10 رہ گیا، اب امید ہو گئی کہ آج 2 دن رہ گئے ہو جائے گا۔ پھر 1 دن بعد دیکھا 1 رہ گیا، اب اور کنفرم ہو گیا 1 دن میں اب تو 1 ہو ہی جائے گی سیٹ، یعنی کنفرم ہو جائے گا، 1 دن پورا باقی ہے تو ابھی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، 1 بھی باقی ہے اور 1 بھی دن پورا 24 گھنٹے سیٹ نہیں ملے گی۔ کیا 24 گھنٹے باقی ہوں آپ کے؟ جب بھی نہیں، جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے۔ اب انتظار میں کہ کنفرم تو ہو جائے لیکن نہیں ہوئی تو اب آپ کو سیٹ نہیں ملے گی۔
تو اسی طرح ایک بھی اگر باقی ہے اسلام کا گوشہ اس کے سینے میں باقی ہے، یعنی اسلام سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، تو ابھی آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب ایک بھی سیٹ باقی نہیں رہی، یعنی ویٹنگ ختم، تو پھر آپ کو کنفرم آپ کو سیٹ مل جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے 300 ویٹنگ لی، اسی دن ایک دم ایک ہی دن میں سب کنفرم ہو گئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایک مہینے میں کنفرم ہو، تو کبھی کسی کا قول ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اسی وقت کافر کہنا پڑتا ہے، اتنا خطرناک قول ہے کہ پھر مطلب نہیں نکالا جاتا، ڈائریکٹ کافر کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے ڈائریکٹ کہہ دیا میں نہیں مانتا قرآن کو، میں نہیں مانتا نماز کو، میں نہیں مانتا روزے کو، اب بات کا مطلب نہیں نکالا جائے گا، اب اس کو ڈائریکٹ کافر کہا جائے گا۔ بات کا مطلب کب نکالا جائے گا؟ جب مطلب نکلنے کی گنجائش ہو۔ اب آپ کو اور سمجھ میں آ گئی ہوگی آسانی سے۔ اسی طرح سے آئی سی میں جب آدمی بھرتی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب ابھی تو آئی سی میں ہے، ابھی نمبر چل رہا، ابھی اسے مردہ نہیں کہا جائے گا، آئی سی میں ہے، مردہ نہیں کہا جائے گا۔ مردہ کب؟ جب روح نکل جائے گی تو اب مردہ کہا جائے گا۔ یعنی کتنا ہی بیمار ہو، کتنا ہی لاچار ہو، سانس چل رہی ہے تو مردہ نہیں کہا جائے گا، سانس نکلنے کے بعد ہی، روح نکلنے کے بعد ہی مردہ کہا جائے گا۔ کنفرم ہو گیا کہ کافر کہنے کے لیے لاسٹ تک دیکھنا پڑے گا کہ اسلام سے اس کا تعلق رہا ہے نہیں رہا۔ جیسے وسیم رضوی کا، اس کا تعلق ایک دم ختم تھا، سلمان رضوی کا تعلق بھی اسلام سے ختم تھا، تو سبھی کافر مانتے ہیں اس کو۔ تو غلام احمد قادیانی کو بھی دیوبندی بریلوی دونوں نے مل کر کے اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ بس سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بہت میں نے ضروری بات ہے، ورنہ ایسے کافر کہو گے تو پھر مفتی اعظم مہاراشٹر کو کیوں کافر کہا گیا؟ وہ تو بریلوی تھے۔ مفتی زاہد ملت نیپال کو کیوں کافر کہا گیا؟ وہ تو بریلوی تھے۔ اور مفتی جیش محمد کو کیوں کافر کہا؟ کس نے کہا؟ مفتی عبد المنان کلیمی نے کہا۔ قاری قرآن، مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب کو گمراہ کس نے ٹھہرایا؟ علماء کونسل میں بیٹھنے سے، جو بمبئی میں ابھی زندہ ہیں، 2 بار پوری تفسیر سنا چکے ہیں۔ وہ تو دیوبندی نہیں ہے، بریلوی ہیں۔ بریلویوں نے ان کو گمراہ ٹھہرایا کہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ خود جامعہ ازہر میں جا کے بیٹھتا ہے، 2 سال 3 سال کھاتا ہے پیتا ہے، تقیہ بازی کرتا ہے، جامعہ ازہر میں جا کر کے دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور یہاں دیوبندیوں کے ساتھ قاری ظہیر بیٹھ جائے تو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ خود کا بیٹا جامعہ ازہر میں جا کے پڑھے، 3 سال روٹیاں چبائے، مرغے چبائے اور گوشت چبائے، تو پھر بھی مسلمان ہے۔ وہاں پر نمازیں پڑھے پھر بھی مسلمان ہے، وہاں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تب بھی مسلمان ہے۔ ارے وارے تیرے فلسفے! قاری ظہیر 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ علماء کونسل میں دیوبندیوں کے ساتھ تو گمراہ، تیرا بیٹا 3 سال تک جامعہ ازہر میں بیٹھے تو مسلمان مومن۔ یہ کون سا فلسفہ لا کے آیا ہے؟ یہ کون سا تو فارمولہ بنا کے لے کے آیا ہے؟ یہ گوشی سے بنا ہوا فارمولہ نہیں چلے گا، فارمولہ یہ نہیں چلے۔ قرآن حدیث میں جو آیا ہے بس وہ ماننا پڑے گا۔ بس سنو، میں نے یہ کنفرم اسی کا، نسیم ملت کو مفتی شمس الدین مکرانہ والے کہہ رہے ہیں کہ کفر کا بھی ثبوت ہی نہیں ملا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بریلی سے کافر ہونے کا فتویٰ ہے، گوسی سے کافر ہونے کا فتویٰ ہے، علامہ ارشد القادری کا فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے۔ ایک ہی جماعت بریلوی کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے، ایک ہی جماعت بریلوی کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نسیم ملت کافر ہے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر کے بارے میں بھی بریلوی جماعت کے اندر 2 فرقے، ایک کہہ رہا ہے کہ مومن ہے، ایک کہہ رہا ہے کافر ہے۔ زاہد ملت کے بارے میں نیپال میں بھی یہی بات ہے کہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کافر ہے، ایک کہہ رہا ہے مومن ہے۔ تم لوگوں میں ہی چکر ہے بھائی، بریلویوں میں، دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ مفتی مطیع الرحمان کہہ رہا ہے مومن ہے نسیم ملت، مفتی عبد المنان کلیمی کہہ رہا ہے مومن ہے، مفتی شمس الدین مکرانہ مان رہا ہے کہ مومن ہے، اور بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ کافر ہے، اور وہ گوسی والے بھی مان رہے ہیں کہ کافر ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، تم آپس میں پہلے حل کرو، حسام الحرمین کی بات بعد میں کرنا۔ یہ حسام الحرمین کی بات بعد میں لانا، پہلے اپنا مسئلہ حل کرو، پہلے جلدی کرو۔ اب حسام الحرمین کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہارے اندر ہی اتنے فرقے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو تم ہی لوگ کافر کہہ رہے ہو، تم ہی لوگ مسلمان کہہ رہے ہو، تمہارے ہی مسلمان مان رہے ہیں، تمہارے ہی کافر بھی مان رہے ہیں، تو پہلے تم اپنا مسئلہ حل کرو، بعد میں حسام الحرمین کو لانا بیچ میں۔ یہ بیچ میں اس لیے لے آیا تھا کہ یہ لوگ جو چکر میں ڈالے پڑے نا، ان کی باتوں میں بتاؤ۔ تو قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ نے اقرب فرمایا، قریب نہیں، اقرب۔ قریب مانے قریب، اقرب مانے بہت زیادہ قریب۔ فرماتا ہے رب العالمین ہم تمہارے بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی گردن کی رگ سے۔ جو اتنا قریب ہے اس سے تو تم مانگ نہیں رہے ہو، اور دور والوں سے مانگو تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اس سے تو تم مانگ نہیں رہے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اجمیر شریف آپ گئے، کلیہ شریف گئے، میں جا کے دعا مانگی، یا اللہ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ وسیلے کا مطلب ہے، اور یہی فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری
نے بھی یہی لکھا ہے فتح رحیمیہ میں کہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی وسیلے کے ساتھ دعا کرتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کے صدقے طفل میں۔ تو ایک اور بات یاد ہے، امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اونچے درجے کی بات اس زمانے کے لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، بہت اونچے درجے میں، سونے سے کے حروف سے لکھی جانے والی بات، 100 میں سے ایک بات، یعنی 100 کی باتوں میں ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات، حضرت امام ربانی الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کا اور حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا۔ جب دیوبندی بریلوی بھی نہیں تھے اس زمانے میں وہ فرما رہے ہیں قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ زمانے کے لوگوں کے لیے حضرت کا قول بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ ہم جو دیکھیں گے ملائیں گے پرانے زمانے کے عالموں کی کتابوں میں، وہ ہے کہ نہیں؟ جو تفسیروں میں پرانے زمانے کے عالم کی اس سے ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ اس نے اپنے قیاس سے کی ہے تو مت مانو، بس قیاسی تفسیر نہیں مانی جائے گی۔ پرانے عالموں سے ملا اس تفسیر کو جو آج کے زمانے کا لکھ رہا ہے۔ یہ لکھی کیوں رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ تفسیر لکھی کیوں رہا ہے؟ جب تفسیر لکھی ہیں ہزاروں ہے تو وہی پڑھوا دو نا۔ یہ اپنی اپنی تفسیریں کیوں لکھ رہا ہوں کہ صاحب تفہیم الحدیث پڑھ لو، تفہیم القرآن پڑھ لو صاحب۔ کیوں پڑھ لو صاحب؟ کیوں پڑھ لو؟ پڑھیں گے پرانی پڑھیں گے نا، 150 سال تیری کیوں پڑھیں گے؟ پرانی والی پڑھیں گے۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ تفسیر نئی میں پڑھو، وہ کنز ایمان پڑھو، حضرت صدر فاضل مولانا نعیم الدین صاحب نے لکھا ہے کہ استعانت سے مراد نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور یہ کیا بتاتا ہے؟ احسان دیکھو، نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں، صبر سے۔ صبر اللہ نہیں ہے، نماز اللہ نہیں ہے۔ یہ حافظ احسان جاہل یہ تفسیر کرتا ہے، یہ تفسیر یہ جاہل، یہ نہ عالم نہ قاری نہ مفتی، یہ تفسیر کرے گا خبیث۔ قیاسی تفسیر کو علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ میں نے صدر الفاضل کی لکھی ہوئی تفسیر بتائی آپ کو، وہ دیکھو نا، آپ کنز ایمان کے اندر ہی دیکھ لو۔ تو پھر اگر کوئی کھڑا ہو جائے کوٹا میں، ادے پور میں، چتوڑ میں، جب یہ اس طرح کی کوئی تفسیر بتا رہا ہو کہ قرآن میں آیا کہ نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو نماز سے مدد مانگنے کو اللہ نے کہا صبر سے، تو چتوڑ اندور والا، اجین والا، کوٹا والا اور بوندی والا اور بمبئی والا، سورت والا کھڑا ہو جائے، راجکوٹ والا، کہ حضرت ایک منٹ بس، کہ کیا بات ہو گئی کہ صاحب آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو۔ ہاں بے شک۔ تو حضرت جتنے یہ بے وقوف بیٹھے ہیں ان کو یہ بتا دیں صبح یا فجر بعد یا ظہر بعد جب بھی آپ اٹھیں یا مدد مانگیں تو یوں بھی کہا کریں یا نماز المدد، یا صبر المدد، یا جبرائیل علیہ السلام المدد۔ ارے یہ کس نے بتایا؟ ارے تمہیں واطر حسین قاضی نے تو نہیں بتا دیا، سرنج والے نے؟ ارے نہیں آپ کہہ رہے ہو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے بتلایا ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ نے بتلایا ہے۔ ارے یہ مطلب تھوڑی، تو اور کیا مطلب ہے بتانا، تو کیا مطلب ہے؟ ارے نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ ارے تو ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، تو اور کیسے مانگیں گے؟ یوں تو یا نماز المدد۔ ارے یہ مطلب تھوڑی ہے صاحب، یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ تمہیں اطہر حسین قاضی نے تو نہیں بتا دیا؟ نہیں آپ کہہ رہے ہو اللہ نے کہا ہے، اطہر حسین قاضی بیچ میں کیوں لا رہا ہو؟ ابھی آپ کہہ رہے کہ اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے کہا تو اللہ کے فرمان پہ عمل کرو اور کرواؤ۔ ارے نہیں یہ مطلب، تو کیا مطلب ہے؟ بتانا، سب کے سامنے بتانا۔ گمراہ کیوں کر رہا ہے مسلمانوں کو؟ اللہ سے دور کیوں کر رہا ہے؟ کہ اللہ سے مانگنے میں تجھے کوئی پریشانی آ رہی؟ تیرے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہی ہے؟ کیا تجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کیوں اللہ سے مانگنے میں کیوں اتنا وہ ہو رہا ہے؟ تو پھر وہ سٹ پٹا جائے گا، عوام بھی سمجھ جائے گی واقعی یہ گمراہ کر رہا ہے مسلمانوں کو، اللہ سے دور کرنا ان کا کام ہو چکا ہے۔ کہنا پھر قرآن میں جو تم بتاتے ہو، قرآن میں فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی دلیل دیتے ہیں وہ احسان حافظ کہ قرآن میں آیا کہ ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی، فرشتے بھی۔ کہنا سنو صاحب سنو، وہ جیسی وہ روکو سے کہنا صاحب کیا بات ہوئی کہ قرآن میں آیا نا اللہ بھی مددگار ہے، جبریل السلام بھی، سب سے پہلے کس کا نام آیا کہ اللہ کا؟ تو بس اللہ ہی سے مانگ لو نا سب سے پہلے،
جو قرآن میں فإن اللہ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، تو وہ کہے گا نہیں قرآن میں جبریل السلام کا بھی نام آیا کہ وہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جبریل السلام بھی مددگار ہے نا، کہ ہاں کہ نا ایسا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے کہو یا جبریل علیہ السلام المدد پڑھا کریں. ارے یہ کس نے بتایا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا اور پھر بھی آپ قرآن کو آپ ہی نہیں مان رہے، آپ ہی قرآن سے انکار کر رہے ہو. ارے نہیں بھائی یہ مطلب تھوڑی، پھر کیا مطلب ہے؟ کیوں بیوقوف بنا رہا ہو قوم کو تم لوگ؟ جب قرآن میں آیا کہ جبریل السلام مددگار ہے تو یا جبریل علیہ السلام المدد کہنا پڑے گا نا. ارے نہیں نہیں بھائی یہ مطلب نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیوں گمراہ کر رہا ہو مسلمانوں کو؟ پھر پبلک سمجھ جائے گی واقعی میں یہ اس نے صحیح پکڑا. پھر پبلک بھی ساتھ دے رہے، ہاں صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں. یہ جب جبریل السلام کا ذکر قرآن میں آیا تو یا جبریل السلام المدد کہنا پڑے گا جب آپ ہی بتا رہا ہو. اب اس کا شان نزول دیکھنا پڑتا ہے. یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ یہ آیت اللہ کے رسول، سارا قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. تو مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی. یعنی جبریل السلام اس زمانے میں اللہ کے رسول کے بعد تشریف لاتے تھے، اب تھوڑی تشریف لائیں گے. اب تو لیلۃ القدر میں ایک بار آتے ہیں سال میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو قرآن میں ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل السلام، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے سلام کہہ کے جاتے ہیں. تو وہ سال میں ایک بار جہاں تک اللہ کا حکم ہوتا ہے قرآن میں ہے نا. لیکن یا جبریل علیہ السلام المدد کوئی کہے گا یا عیسیٰ علیہ السلام المدد کوئی کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی تشریف لائیں گے، وہ تو قیامت سے پہلے ہی تشریف لائیں گے بس. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب جنگل میں رستہ بھٹک جاؤ تو جب کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو حدیث ہے بے شک. لیکن جب کہو ایسا جب رستہ بھٹک جاؤ، بھٹک نہیں رہو، سیدھے سیدھے چل رہو تو چلتے رہو، جب کوئی رستہ بتانے والا چلتے رہو. یہ اس طرح سے قوم کو گھماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.